بہقی علیہ رحمہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، پھر رکھتا ہے، اللہ انہیں اس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جیسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہو، اللہ جو حج کرنے والے شخص کو بھی قدم اٹھانے کے بدلے میں یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب بندہ غسل کرتا ہے، حج کی ارادے کی وجہ سے احرام باندھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور پھر جب بندہ حج کرنے کے لیے حرم شریف میں قدم رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے بندے، تو نے میرے لیے، میری رضا کے لیے حج کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور آج تو نے بیت اللہ میں حرم شریف میں قدم رکھا ہے، جا اے میرے بندے، میں نے اپنی مغفرت کے ذریعے سے تیری بخشش کر دی ہے۔ جب بندہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، وہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا جو ثواب ہے، اللہ اسے اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے وہ شخص جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہا ہو۔ اور جب وہ بندہ طواف کرتا ہے، طواف کرتے ہوئے اللہ اسے یہ ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جس طرح بندہ 70 سال تک نیکیاں کرتا رہتا ہو، تو اللہ اسے اتنی نیکیاں ایک لمحے میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ سعی کرتا ہے، صفا اور مروہ میں دوڑ لگاتا ہے، تو اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، جاؤ اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے اکٹھے ہو کر اس بندے کے نیک عمل میں اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں کہ وہ ایک لمحے میں 70,000 فرشتے نیکیاں لکھ کے انہیں تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ کا وہ بندہ طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد، صفا مروہ پر چلنے کے بعد جب وہ فارغ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے فرماتے ہیں، اے بندے، تو اب ایسے پاک اور صاف ہو چکا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو نے اب حج ادا کر لیا ہے، تو میں نے تیرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب بندہ مقام عرفات میں بیٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہوتا ہے، اس وقت شیطان پر بڑا بھاری عمل ہوتا ہے، اس وقت شیطان بڑا ذلیل و خوار ہوتا ہے، کیونکہ جو حج کرنے والے مقام عرفات میں بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور رحمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ ان لوگوں کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرماتا ہے۔